السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان دریاؤں کے مسائل پر روز گرما گرم بحث جاری رہتی ہے۔ کبھی بھارت پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے تو کبھی وہ دریاؤں میں بغیر بتائے اضافی پانی چھوڑ دیتا ہے، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا باعث بنتا ہے اور جس سے پاکستان کی معیشت کو سخت نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آزادی کے بعد دریاؤں کے معاملات پر کیا کیا پیش رفت اور کیا کیا معاہدات ہوئے اور ان پر کتنا عمل درآمد ہوا، اور یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے۔ آج ہم یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، پاکستان نے آزادی کے بعد یہ کوششیں شروع کر دی کہ دریاؤں کی جو حالت آزادی سے پہلے تھی وہی حالت برقرار رکھی جائے۔ اس سلسلے میں 18 دسمبر 1947 کو دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کے روح سے دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دریاؤں کی موجودہ حالت جو آزادی سے پہلے تھی وہی برقرار رکھی جائے گی۔ لیکن ابھی اس معاہدے کو 8 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بھارت اپنے کیے گئے معاہدے سے مکر گیا اور اس نے فیروز پور اور گرداسپور سے نکل کر پاکستانی علاقوں میں داخل ہو کر زراعت میں اہم کردار ادا کرنے والی ہراس نہر کو بند کر دیا، جس سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود کھڑی فصلوں کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد بھارت نے مطالبات شروع کر دیے کہ پاکستان تمام کے تمام دریاؤں پر بھارت کا حق تسلیم کر لے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کا مطالبہ یہ تھا کہ بھارت دریاؤں کا راستہ تبدیل نہ کرے اور دریاؤں کا پانی جو قدرتی بہاؤ میں آتا ہے وہ پاکستان کا حق ہے اور اس کو قبول کرے۔ واضح رہے کہ 1921 میں بارسلونا کنونشن ہوا تھا، جس کے تحت کوئی بھی ملک اس بات کا پابند تھا کہ وہ دریاؤں کا قدرتی راستہ تبدیل نہیں کر سکتا اور پڑوسی ملک میں داخل ہونے والے دریاؤں کا پانی روک کر غیر قانونی طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ 4 مئی 1948 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں بھارت نے پاکستانی وفد کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ بھارتی صدر کی جانب سے مقرر کردہ رقم ریزرو بینک آف انڈیا میں جمع کروائے، اس کے بعد ہی پاکستانی پانی کو بحال کیا جائے گا۔ سندھ طاس میں واقع دریائے نظام سندھ اور اس کے علاوہ 5 ذیلی دریا جہلم، بیاس، راوی، چناب اور ستلج پر مشتمل ہے، جو کہ سندھ کے علاقے مٹھن کوٹ میں جا کر سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ کراچی کے جنوب میں جا کر بحر ہند میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس معاہدے کے بعد 1951 تک بھارتی رویہ کوئی مثبت نہیں رہا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ بھارت نے اسی دوران دریائے بیاس اور دریائے ستلج پر مختلف ہیڈ ورکس اور مختلف ڈیم تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ پاکستان اپنے مطالبات لے کر عالمی عدالت جانے کی کوششیں شروع کرنے لگا۔ 1952 میں عالمی بینک نے دونوں ممالک کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دونوں ممالک عالمی بینک کی نگرانی میں آپس میں مذاکرات کریں۔ یہ مذاکرات کئی سال تک چلتے رہے، 9 سال تک یہ مذاکرات بالکل بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد عالمی بینک نے حتمی کردار ادا کرنا شروع کیا اور دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ کروایا، جسے سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریاؤں پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا، جبکہ 3 مشرقی دریا جن میں راوی، بیاس اور ستلج شامل ہے، ان پر بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ عالمی بینک نے $1 ارب کی ضمانت بھی دی۔ اس کے علاوہ اس نے پاکستان کو $200 ملین کے قرض دیے، جس کے ذریعے پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ڈیم تعمیر کر لے۔ واضح رہے کہ یہ معاہدہ 19 ستمبر 1960 کو ہوا تھا، جس پر بھارت کے اس وقت کے صدر نہرو اور پاکستان کے صدر ایوب خان نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے 3 مغربی دریاؤں کا پانی بھارت نہیں روک سکتا اور یہ پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا، جبکہ 3 مشرقی دریاؤں پر بھارت جتنا پانی چاہے استعمال کر سکتا ہے، پاکستان صرف وہی پانی استعمال کر سکتا ہے جو بھارت اپنی مرضی سے چھوڑ دے اور وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو جائے۔